بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرپور بورڈ آزاد کشمیر کے کلاس فرسٹ ایئر کے انگلش کا پیپر انالائز کرتے ہیں، اور اس پیپر کا سیکشن اے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ سیکشن اے جو کہ ایم سی کیوز ہے، اس کے 25 منٹس کا ٹائم گیون ہے اور آپ کو 20 مارکس اس میں دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ آپ کے پاس آلموسٹ 20 ایم سی کیوز ہیں جن کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ فرسٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کے 3 ایریا سے لیا گیا ہے۔ اس میں 5 کوسچن جو ہیں وہ پروز سے، یعنی آپ کے جو لیسن ہیں ان میں سے لیے گیا ہے، جن میں آپ کے ایسیز ہیں یا سٹوریز ہیں۔ اس کے علاوہ 3 کوسچن جو ہیں وہ پوئٹری میں سے اور 2 کوسچن پلے میں سے لیے گئے ہیں۔ اگر ہم پہلا کوسچن دیکھیں، قائد اعظم ایڈوائزڈ اس ناٹ ٹو فالو دا رٹ۔ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رٹ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور پھر اس کے آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر اے ٹریک، نمبر بی ریفیوزل، نمبر سی ڈینائل، اینڈ نمبر 4 اور نمبر ڈی از کلوئر۔ تو ان 4 میں سے جو کریکٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو انسرکل کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ببل شیٹ بھی دی گئی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ ببل شیٹ بھی فل آؤٹ کریں، تو پھر آپ نے لیٹ سپوز یہاں پہ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے، تو آپ نے ببل شیٹ پہ فرسٹ کوسچن کے آگے جو آپشن اے ہوگا اس کو فل آؤٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ ہیں آپ کے آلموسٹ 10 ایم سی کیوز ہیں جن میں سارے ورڈز میننگ ہیں۔ آپ سے ورڈز میننگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ آپ نے پلنج کے میننگ بتانے ہیں، آپ نے پریگمیٹک کے میننگ بتانے ہیں، آپ نے سارڈڈ کے میننگ بتانے ہیں، آپ نے ڈکٹیٹ کے میننگ بتانے ہیں، کنڈیسینڈنگ ہے اور سیمولیشن ہے، ڈیسپریٹ ہے، ڈیکریپٹ ہے، سٹوپڈ ہے۔ تو یہ سارے ورڈز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ اٹ مین دا گلاسری از ویری امپورٹنٹ، اور گلاسری میں اگر کوئی ورڈ نہیں ہے تو آپ نے ریڈنگ ضرور کرنی ہے تمام لیسن کی۔ تو یہ 10 نمبر جو کہ اتھینٹک ہیں، سالڈ مارکس ہیں، آپ ریڈنگ کے تھرو اور گلاسری کو اچھی طرح سے یاد کر کے آپ یہ 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوسچن 2 جو وہ پارٹس آف اسپیچ سے ہے۔ سو آپ نے اگر ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو سارے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہوگا۔ لیٹس سی سم ایگزامپل لائک دا فٹ بال ٹیم ون دا میچ، دا انڈر لائن ناؤن از۔ یہاں پہ ناؤن ٹیم کو انڈر لائن کیا گیا ہے، پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سا ناؤن ہے، از اٹ کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن یا ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو ٹیم کون سا ناؤن ہے آپ نے اس کو بتا دینا ہے۔ سو ہیئر وی سی اٹ از اے کامن ناؤن۔ Sarah forgot to bring her umbrella. The underlined pronoun is. یہاں پہ ایک پروناؤن ہر کو انڈرلائن کیا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سا پروناؤن ہے۔ سو یو ہیو ٹو لرن دا ٹائپس آف پروناؤن ایز ویل۔ کیا یہ پوزیسو ہے، کیا یہ انٹروگیٹو ہے، کیا یہ پرسنل پروناؤن ہے یا ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ سو اٹ از شوئنگ دا پوزیشن، ملکیت ظاہر کرتا ہے، تو ہم ایسے پروناؤنس کو پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے 13 جو ہے اب پوچھا گیا ہی وینٹ ٹو کالج، دا انڈرلائن ورب از۔ تو یہ ورب کون سا ہے؟ یہ ریگولر ورب ہے، یہ ارریگولر ہے، یہ آگزلری ہے، یہ ماڈل ہے۔ سو وی سی یہ سیکنڈ فارم ہے ورب کی، گو کی سیکنڈ فارم ہے، اور سیکنڈ فارم میں ہم نے سپیلنگ چینج کیے ہیں۔ تو ایسے ورب جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے لیے سپیلنگ چینج کرنے پڑیں ان کو ہم irregular verb کہتے ہیں۔ سو دس از irregular verb۔ تو ریگولر وربس کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں آپ ای ڈی ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ریگولر وربس ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن از ماؤنٹ ایوریسٹ از ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ، دا انڈرلائن ورڈ از۔ تو ہائیسٹ کو انڈرلائن کیا گیا، پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سو دس از موڈیفائر۔ تو یہ پیک کی جو میننگ ہے اس کو موڈیفائی کر رہا ہے اور اس میں کچھ ایڈ کر رہا ہے۔ سو سچ ورڈز آر کالڈ ایڈجیکٹیو۔ سو دس از ایڈجیکٹیو۔ Next is he speak loudly, the underlined word is. So the word loudly is modifying the verb speaks. تو یہ speak کو modify کر رہا ہے، اس کے meaning کو change کر رہا ہے۔ Such words are called adverb. So آگے یہ پوچھ رہا ہے کون سا adverb ہے؟ adverb of manner ہے، adverb of time ہے، adverb of quantity ہے، یہ adverb of کوالٹی ہے۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں کوسچن بنائیں، ہی اسپیکس لاؤڈلی کا اگر کوسچن بنایا جائے تو وہ کوسچن ہوگا ہاؤ ڈز ہی اسپیک۔ تو جو ہاؤ
کے آنسر میں جو ایڈورب یوز کیے جاتے ہیں وہ ایڈورب آف مینرز ہوتے ہیں. تو آپ نے آپشن اے کو یہاں پہ ٹک کرنا. اسی طرح سے تیسرا کوسچن جو ہے اس میں سلیبس بتا دیا گیا ہے. لٹریری ڈیوائسز میں سے پوچھے جائیں گے کوسچن، ریزننگ کے کوسچن ہوں گے اور فیکٹس کے کوسچن ہوں گے. اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. In the sentence my son is as brave as a lion, which literary device has been used. تو اس سینٹینس میں کون سی لٹریری ڈیوائس یا پوئٹک ڈیوائس یوز کی گئی ہے؟ اینڈ وی سی دیٹ ہیئر دا رائٹر از یوزنگ سملی، کیونکہ اس میں یوز کر رہا ہے ایز بریو، ایز لائن. ٹھیک ہے، ایز اور لائک کا استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے پاس سملی ہے. وچ از ایگزامپل آف میٹافر. ان میں سے میٹافر کی ایگزامپل کون سی ہے؟ تو آپ کو میٹافر کے بارے میں جاننا پڑے گا. اسی طرح آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ان میں پرسونیفیکیشن کی ایگزامپل کون سی ہے. اس طرح آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے فیکٹس کون سی ہیں. اوپینین اور فیکٹ کا ڈفرینس آپ کو آنا چاہیے. اینڈ وچ ون آف دا فالوئنگ از ویلڈ لاجیکل آرڈر. کون لاجیکل آرگومنٹس ہیں، ان میں سے کون سے آرگومنٹس ہیں؟ دو گیون ہیں، ان میں سے لاجیکل کون سا ہے؟ لاجیکل وہ ہوگا جس کا آپس میں کنیکشن ہوگا، لنک ہوگا. سو اس طرح سے ہم اگر سمرائز کریں اپنے سیکشن اے کو کلاس فرسٹ ایئر کے لیے، تو اپنے تمام ورڈز میننگ پریپیئر کرنے ہیں، گلوسری پریپیئر کرنی ہے. تمام بک کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، پوئٹری ہے یا پروز ہے یا پلے ہے، اور اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے آپ نے، تب آپ کو میننگ کلیئر ہوں گے. اس کے بعد پارٹس آف اسپیچ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نہ صرف پارٹس آف اسپیچ بلکہ ان کی جو سب کائنڈز ہیں وہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں، ریزننگ اور فیکٹس کے بارے میں آپ نے پتہ کرنا ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، تب جا کے آپ 100% MCQs اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.